ٹانک سے میرا تعلق ہے۔ تیمور بھائی نے، اسامہ بھائی نے تفصیلاً آپ کو کچھ بتائی ہیں باتیں، ان پہ میں نہیں جاؤں گا۔ میرا فوکس زیادہ تر رہے گا اپنا ساؤتھ کے پی کی طرف، کیونکہ ساؤتھ کے پی کے جو ہیں 12 اضلاع بنتے ہیں، اور بجٹ اجلاس میں جب تقریر میں نے کی تھی اس میں نے چند چیزیں فوکس کی، اور وہ یہ تھا کہ جو بجٹ ہے وہ صرف ایف بی آر کی ریفارمز یا اس کے اسٹرکچرل ریفارمز کی کوششوں سے نہیں بنتا یہ بجٹ جو ہے، تو اس پہ جو اثر انداز ہوتا ہے وہ جو ہے وہ نگلیکٹڈ چیزیں ہیں، وہ ہے زراعت آپ کی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج، پاپولیشن جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے، اس کے علاوہ لائن آرڈر ہے، اور لائن آرڈر کے علاوہ انرجی ہے جس کو آپ لوڈ شیڈنگ کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ تو 12 اضلاع میں دیکھیں کلائمیٹ چینج کے اثرات جو کے پی میں ہوتے ہیں، اور ہمارا حکومت سے مطالبہ یہ ہے، وفاقی حکومت سے، کہ فاٹا جو ہے ایک تو انتہائی نگلیکٹڈ ایریا ہے، دوسرا فاٹا میں جو لائن آرڈر کا مسئلہ ہے وہ پورے ملکی معیشت کو متاثر کر رہا ہے اس وقت، اور انتہائی سینسیٹیو بھی ہے۔ بہت ساری چیزوں میں نہیں جاؤں گا، سرسری میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ 1000 ارب روپے کی پی ایس ڈی پی کو لے کے اس ملک کی ترقی کو سمجھتے ہیں، حالانکہ جو پینشن کی مد میں اس ملک کو ہم دے رہے ہیں وہ 1100 ارب ہے۔ جب پینشن کے پیسے آپ کی ترقیاتی بجٹ سے زیادہ ہوں تو سمجھ جائیں کہ وہ بجٹ کس طرح کا بجٹ ہوگا۔ تو میرے خیال میں حکومت کی کنسٹرینٹس ضرور ہوں گی۔ وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ تقریر میں کہا کہ جو بجٹ کی ہماری مشکلات تھیں اس میں ایک انہوں نے کہا کہ جی ایران امریکہ کی جنگ، کہ اس کے کنسٹرینٹس ہیں، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس وجہ سے، حالانکہ وہ تو 2-3 مہینے ہوتے ہیں، پورا 1 سال یہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرا جو انہوں نے ذکر کیا وہ انہوں نے کہا کہ جی 822 بلین یعنی 822 ارب روپے جو ہیں وہ ہمارے سیلابوں کی وجہ سے نقصان میں ہوتے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ 822 ارب نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ 500 ارب تو صرف میرے ڈی خان ڈویژن میں جب ہر سال سیلاب آتا ہے وہ نقصان کر جاتا ہے، وہ فصلیں بہا لے جاتا ہے، وہ جو مال مویشی ہے ان کو لے جاتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، اور گھر بھی بہت سارے اس میں ڈیمیج ہو جاتے ہیں، فصلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، اور اس کے اثرات جنوبی پنجاب تک چلتے ہیں، کیونکہ ڈی خان ڈویژن کے ایڈجسٹنٹ ہے جنوبی پنجاب، تو سیلاب وہاں پہ بہت زیادہ آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 500 ارب میرے ڈویژن کا نقصان ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ اے ڈی پی میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم نے روڈز بنانے ہیں، فلڈ افیکٹڈ روڈز ہیں، فلڈ افیکٹڈ ہمارے جو ہیں وہ سکولز ہیں وہ دوبارہ تعمیر کرنے ہیں، وہی پیسہ لگاتے ہیں، جتنا نقصان ہوتا ہے وہی پیسہ دوبارہ انہی چیزوں پہ لگاتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ ڈیمز بنا لیں۔ میرے پاس یہ لسٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں 15 چھوٹے اور بڑے ڈیمز ہیں جو ساؤتھ کے پی میں بن سکتے ہیں، 5 کرک میں ہیں، 5 ڈی خان میں ہیں، سی آر بی سی لفٹ کینال ہے جو 3 لاکھ ایکڑ زمین سیراب کرے گی۔ جی دیکھیں بجٹ میں آپ کو ایک روڈ میپ دینا ہوتا ہے، آپ نے کوئی روڈ میپ نہیں دیا۔ جب آپ ڈیمز بنائیں گے تو ہماری طرف جو کے پی ساؤتھ ہے اس میں ایک بڑی زبردست بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ملٹی پرپز ڈیمز بنانے کے لیے نیچرل سائٹس ملتی ہیں، نیچرل سائٹس کے جس پہ خرچہ بہت کم ہوتا ہے، پانی کا بہاؤ گریویٹی کی طرح ہوتا ہے، اس میں آپ کیا کرتے ہیں سٹوریج کر لیتے ہیں، ڈیم بنا لیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اریگیشن پرپس کے لیے وہ پانی استعمال کرتے ہیں، دوسرا بجلی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جتنے ڈیمز ہیں، سی آر بی سی ہے، گمل زام، ٹانگ زام، درابن زام، شیخ حیدر، چودوان زام، بھارا بند، یہ کورم تنگی ڈیم ہے، یہ لکی کی طرف پیزو ڈیم، لکی، یہ مخ بانڈا ڈانڈی ڈیم نارتھ وزیرستان، لوغر ڈیم، کرک ڈیم، بانڈا ڈیم، مردان خیل ڈیم، یہ 5 کرک کے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے چھوٹے موٹے وہاں پہ ریزروائرز ہیں جن کو آپ یوٹیلائز کر کے ساؤتھ کے پی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فاٹا میں 70 سال سے، اور اس کے ایڈجسٹنٹ کے پی میں اور بلوچستان کو لے جائیں، لیکن چونکہ میرا فوکس ہے زیادہ تر فاٹا کی طرف اور اپنے ساؤتھ کے پی کی طرف، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ملٹری آپریشن ہوئے، یہاں پہ دہشت گردی اس وقت عروج پہ ہے، شام کے بعد گھروں میں نکلنا بھی، یا جو سیٹل ایریا ہیں، فاٹا کو تو آپ چھوڑ دیں۔ اس میں دیکھیں مین چیز جو ہے نا، اب ملٹری آپریشن نہیں ہے،
پاکستانی قوم نے ہمیشہ ملٹری آپریشن کی سپورٹ کی ہے، پاکستان قوم نے اپنے دفاع کو ہمیشہ مضبوط کیا. آج بھی جب 3,000 ارب گئے ہیں تو جیسے تیمور صاحب نے کہا اگر 5,000 ارب بھی ہم دے دیں دفاع کو تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو انڈیا کے بارڈر پہ اور افغانستان کے بارڈر پہ تھریٹ ہوگا تو آپ کو اپنا دفاع مضبوط کرنا پڑے گا. اور دفاع نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ دفاعی معاملات مضبوط ہاتھوں میں ہیں. لیکن دیکھیں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یہاں پہ اور چیف ایگزیکٹو ہے ہمارا وزیر اعظم، اور وہ خود کہتے ہیں کہ جی امریکہ ایران کی جو صلح ہے وہ بھی میں نے کرائی ہے. تو اب وہ اس کو اون کریں، اب وہ یہ بتائیں کہ وہ وہاں پہ پولیٹیکلی سیاسی جماعتیں یا سیاسی حکومت وہاں پہ کیا کرے گی. آپریشن سے حل نہیں ہوگا جب تک آپ فاٹا کے اور ہمارے جو کے پی ساؤتھ کا ایریا جہاں پہ آپریشن شروع ہیں وہاں پہ نوجوانوں کو آپ روزگار نہیں دیں گے، وہاں پہ نوجوانوں کے لیے آپ کوئی انڈسٹریاں قائم نہیں کریں گے، وہاں کے نوجوانوں کے لیے آپ زراعت کے شعبے کو مضبوط نہیں کریں گے، وہاں کے نوجوانوں کے لیے آپ سستے قرضے نہیں فراہم کریں گے. اب مجھے بتائیں کے پی ساؤتھ میں کیا کیا انہوں نے تو پورے کے پی کو کچھ نہیں دیا. 2 ارب اس دفعہ دیے تھے، اس دفعہ دیے انہوں نے پورے ڈیولپمنٹ کے لیے کے پی، پورے کے پی کے لیے. پچھلے سال انہوں نے 55 کروڑ دیے تھے. اب یہ صورتحال ہے. مجھے بتائیں کہ اب اس وفاقی حکومت کا ہم کیا اچار ڈالیں گے کہ جب وہ جہاں پہ اتنا سینسیٹیو کام شروع ہے کہ آپ کی فوج وہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے تو آپ کم از کم اس کے جو بعد کے جو ریپرکشنز ہوتے ہیں. اب میں بتاؤں جی ساؤتھ اپر ہے، ساؤتھ لوور ہے، نارتھ وزیرستان ہے، اور یہی کہانی تقریباً فاٹا کے تمام اضلاع میں ہے جو اس وقت ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں اور وہ مرجڈ ہو چکے ہیں کہ آپ نے ملٹری آپریشن کیے، آپ نے ان کے ساتھ وعدے کیے کہ جی آپ یہ آئی ڈی پیز بنیں، آپ یہ گھر چھوڑیں، واپس آئیں گے، ہم آپ کو گھر بھی آباد کر کے دیں گے، ہم آپ کو گلی کوچے آباد کر کے دیں گے، ہم آپ کو روزگار دیں گے. مجھے بتائیں آج تک ان کو گھروں کا ایک پیسہ نہیں ملا. اب اس صورتحال میں اس میں کیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا؟ عوام حکومت پہ کیا اعتماد کرے گی کہ جب آپ ان کو کہیں کہ جی گھر چھوڑیں، اب آپ کے گھروں کی ہم حفاظت کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو گھر چھوڑ گئے، گھر چھوڑنے کے بعد لوٹ مار ہوئی، ہمارے جو شاطیر تھے، ہمارے جو گارڈر تھے، ہمارے دروازے لوٹ کے لوگ لے گئے، حکومت وہ نہیں بچا سکی. یہ لگتی آپ کو چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ اتنا انریسٹ پیدا کرتی ہیں، یہ اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کرتی ہیں. آج اور عوام اور حکومت کے درمیان جو فاصلے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت آن دا فیس تو اتنی بہترین سچویشن پیدا دکھاتی ہے آپ کو کہ جی یہاں پہ تو بالکل امن و امان ہے اور یہاں پہ جی سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے اور معیشت ہم نے کنٹرول کر دی ہے، لیکن لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ غربت کی شرح بلوچستان میں 45% ہے. 45% مینس کہ آدھا، 39% کے پی ہے، 30% آپ کا سندھ ہے، 22% آپ کا پنجاب ہے. تو غربت کی شرح بڑھ چکی ہے، بے روزگاری کی شرح بڑھ چکی ہے اور ساؤتھ کے پی جو ہے وہ مزید اس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. تو میری حکومت سے یہ اپیل ہوگی، وفاقی حکومت سے یہ اپیل ہوگی کہ دیکھیں اگر آپ ملٹری آپریشن وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریبیلیٹیشن کا بھی پورا خیال رکھیں. اگر آپ روزگار نہیں دیں گے، آپ کے پی ساؤتھ کے جو ریجن ہیں جہاں پہ اس وقت آپریشن شروع ہے، فاٹا میں بھی آپریشن شروع ہیں، اس کو آپ ان کی داد رسی کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو وہ لوگ جو ہے وہ حکومت کا ساتھ اسی لیے نہیں دیتے کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ حکومت آپریشن کروا کے پھر ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کے چلی جاتی ہے. 17 ارب آپ کو پتہ ہے کہ صوبہ ہمارا 17 ارب روپے صوبہ ہمارا ہر سال دیتا ہے ریبیلیٹیشن کے لیے، یہ ٹی ڈی پیز کے لیے کہ جو ڈسپلیس ہو جاتے ہیں. اور وہ حکم نامہ ہے وفاق کا کہ آپ دیں ہم آپ کو دیں گے، اور پچھلے 2-3 سالوں سے وفاق نے 1 ٹکا بھی نہیں دیا. مجھے بتائیں کہ جی ہم دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ کیسے لڑیں گے جب وفاقی حکومت یہ کرے گی؟ دیکھیں دفاع پہ ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں، دفاع پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ دفاع اپنا کام کر رہی ہے. یہ کام ہے سیاسی حکومت کا کہ وہ ریہیبلیٹیٹ کرے، وہ نوجوانوں کو جو ڈسگرنٹل نوجوان ہیں ان کو روزگار دے. مجھے بتائیں فاٹا میں 70 سال سے 7 اضلاع یونیورسٹی نہیں بنی، اسکول نہیں بنے. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ بائی ڈیزائن تھا اور یہ جان بوجھ کے کیا گیا اور یہی بلوچستان میں کیا گیا تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، یہ چاہتی ہے کہ جو ریاست نے 70 سالوں میں پہلے کیا
ہمیں کبھی جی افغان جنگ کروائی جا رہی ہے، کبھی جی ہمیں دوسرے ملکوں کی جنگ کروائی جا رہی ہے. دوسروں ملکوں کی جنگوں کے ساتھ ہمارا کیا واسطہ؟ یہی سیاسی جماعتیں تھیں. جب افغان وار شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی اب غلطی کر رہے ہیں، مارشل لا لگا کے وہ افغان جنگ کروائی گئی، پھر وار اینڈ ٹیرر آیا، وہ بھی ہم سے کروایا گیا. دیکھیں جب تک ہم اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے، دوسروں کو کہنے پہ کریں گے تو آج یہ حال ہوگا. اب دیکھیں گوادر پورٹ جو ہے اس کو آباد کرنے میں کیا مصیبتیں ہیں، کراچی پورٹ آباد کرنے میں کیا مصیبتیں ہیں، ہم اپنے اختیار میں خود نہیں ہیں. تو بہرحال میں شارٹ کروں گا، دوسرے ہمارے اویس جکھڑ صاحب بھی بات کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہم سے 200 ارب کے پی گورنمنٹ سے لے رہی ہے، ایک تو نیٹ ہائیڈل پرافٹ ہمیں نہیں دیتے، ایک تو آپ این ایف سی ایوارڈ کا ہمیں حصہ نہیں دیتے، 7واں این ایف سی ایوارڈ جس طرح اسامہ بھائی نے کہا کہ یہ انلیگل انکانسٹیٹیوشنل یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان سے جی زبردستی ان کو منا کے راضی کر کے جو بھی طریقہ کیا ان سے 1200 آپ نے اٹھا لیا. یہ لیگلی تو نہیں اٹھایا، کانسٹیٹیوشنلی تو آپ نے نہیں اٹھایا، کیونکہ این ایف سی میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 1998 کے ریکارڈ کے مطابق آپ نے این ایف سی تقسیم کی ہے. آپ نے فاٹا کی این ایف سی کا جو شیئر ہے وہ آپ ہمیں نہیں دینا چاہ رہے کے پی میں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بجٹ بہت ساری چیزیں مس کر رہی ہے. تو میں شکریہ ادا کروں گا تیمور صاحب کا، انہوں نے مجھے موقع دیا. اور یہی ہماری وہ ہے سبمیشن ہے کہ ساؤتھ کے پی جو ہے وہ انتہائی اس وقت بلوچستان کی طرح ایک بہت ہی حساس علاقہ ہے. وفاقی حکومت کو اس طرف توجہ دینی ہوگی، توجہ نہیں دی تو یہ جو ملٹری آپریشن ہو رہے ہیں، یہ جو ہماری دفاعی کامیابیاں ہیں، یہ ان کا کوئی مزہ نہیں آئے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ہماری کامیابی نہیں ناکامی ہوگی. تھینک یو جی.